بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ گزشتہ جمعے میں خطبہ مسنونہ میں یہی آیات تلاوت کی گئی تھی اور اس کی تمہیدی گفتگو میں وقت مکمل ہو گیا۔ آیت سے متعلق کچھ عرض نہیں کیا جا سکا اور یہی اصل مقصود تھا، اس لیے پھر انہیں آیت کو تلاوت کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس آیت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خوفناک حالات میں، دشمن سے مٹ بھیڑ کی صورت میں، مقابلے کے اوقات میں اپنا لائحہ عمل اور پروگرام کیسے بنانا چاہیے اور اس وقت کیا روش اختیار کرنی چاہیے، اس کی جانب رہنمائی فرمائی ہے اور توجہ دلائی ہے۔ دشمن سے یا کسی لشکر سے مقابلے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی مقابلہ دو بدو ہوتا ہے، کبھی مقابلہ بالاسلحہ ہوتا ہے۔ جنگ و جدال کی آج کل جو آلات ہیں، اسباب ہیں، اور اس زمانے میں جو آلات و اسباب تھے ان اسلحہ سے مقابلہ ہوتا ہے، اور کبھی مقابلہ نظر و فکر کا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی جنگ ہوتی ہے، اور اسلحہ کی جنگ سے زیادہ خوفناک اور خطرناک جنگ یہ نظریات کی جنگ ہوتی ہے، کیونکہ اسلحہ کی جنگ میں جان کے نقصان کے علاوہ مومن کے پاس کچھ اور نقصان نہیں۔ زیادہ سے زیادہ زخمی ہوگا اور زیادہ تو جان دے دے، اس سے زیادہ اس کو کوئی نقصان نہیں۔ زخمی ہوگا تو کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی شانہ کے پاس صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب زخمی آئیں گے، جہاد کے زخمی، تو اس حالت میں آئیں گے کہ اسی طرح زخمی ہوں گے جیسے میدان جہاد میں زخمی تھے، اور اسی طرح ان کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا جیسے میدان جہاد میں زخم لگنے کے بعد رس رہا تھا۔ ان کے خون کا رنگ تو خون ہی کا رنگ ہوگا، لیکن اس کی خوشبو مشک کی خوشبو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راہ خدا میں زخمی ہونے والوں کی بشارت سنائی کہ انہیں یہ شرف قیامت میں دیا جائے گا، اور اگر جان ہی دے دی اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں دشمن دین کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے شہداء کو حیات ابدی عطا فرمائی ہے۔ قرآن میں منع کر دیا کہ راہ خدا میں جان دینے والے کو تم مردہ کہو، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات،
مردہ مت کہو جو راہ خدا میں جان دیا ہے۔ وہ دیکھنے کے اعتبار سے ایک عارضی موت کا شکار ضرور ہوگا، لیکن اس کے فوراً بعد برزخ میں اللہ اس کو حیات ابدی عطا فرما دی۔ ایک خاص زندگی شہداء کو اللہ نے دی۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، مردہ مت بولو، وہ زندہ ہیں۔ خیال ہوتا ہے کہ زندہ بغیر کھائے پیے کیسے رہ سکتا ہے، اور قبر میں کون ان کو کھلاتا پلاتا ہے؟ زندے کو تو کھانا پینا پڑتا ہے زندہ رہنے کے لیے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں روزی دیے جا رہے ہیں۔ اس حیات کو جس روزی کی ضرورت ہے اللہ وہ روزی ان کو دے رہا ہے، وہ زندہ ہیں۔ اس حیات کو جس روزی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس حیات میں دیتا ہے۔ اب برزخی حیات میں جون سی روزی ہوگی اللہ جانتا ہے، اس روزی کو انہیں دیا جاتا ہے۔ عند ربهم یرزقون، ہمیں یہ تمانیت بہت کافی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ان کا رب ان کو روزی دیتا ہے اور کھلاتا پلاتا ہے ان کو، بس یہ کافی ہے۔ اب کوئی اشکال نہیں رہا کہ وہ زندہ ہیں، تو لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ یہ اللہ نے فرمایا شہید کو یہ مقام حاصل ہے، زخمی کو وہ مقام حاصل ہے۔ یہ دونوں بھی نقصان نہیں ہے آدمی کے، مومن کے لیے نقصان نہیں ہے۔ ہاں اس کے مقابلے پر جو آیا ہے اس کا نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے کہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا یا ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، یا آخرت کا بھی نقصان ہے اس کا کہ وہاں بھی ذلیل و رسوا ہے، جہنمی ہے، اور یہاں بھی ذلیل و رسوا ہے۔ اگر اس جنگ کے بعد توبہ نہیں کی، ایمان نہیں لایا تو وہاں بھی رسوا ہے۔ ہاں توبہ کر لے، ایمان میں داخل ہو جائے الگ بات ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے بھائی ہیں دینی، تم ان کے ساتھ دینی بھائیوں جیسا معاملہ کرو۔ پاسٹ میں، ماضی میں انہوں نے کچھ بھی کیا ہوگا تب بھی بھائی ہیں وہ تمہارے۔ اب جب انہوں نے توبہ کر لی، اللہ کو اتنا ہی چاہیے کہ بندہ توبہ کر لے، سیدھے رستے پہ آ جائے بس۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں جو ہماری جسمانی جنگ ہوتی ہے، جو ہم فزیکل لڑائی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ اور ہر زمانے کے اسباب کے ساتھ، تو اس لڑائی کا بھی بہت اونچا مقام ہے اور اس کو بڑا بلند ترین مرتبہ دیا گیا ہے کتاب و سنت کے اندر۔ اگر یہ اخلاص کے ساتھ ہو اور مقصود صرف اللہ کے حکم کی تعمیل ہو، اس میں نفسانیت نہ ہو، اس میں اپنی کوئی غرض نہ ہو، تب یہ بہت بڑا عمل ہے۔ وہ عمل اسلام ہے، نہ اس کو چھپایا جا سکتا ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے، اور نہ کسی کے ڈر سے اور کسی کے خوف سے ہم اس کو ظاہر کرنے سے رک سکتے۔ الحج والجہاد ماضیان الی یوم القیامہ، مسلمان اس کا نام لینے سے ڈر رہا ہے، مسلمان خوف زدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ہر طرح کے ظلم کرتی ہے لیکن اسے انصاف کے خانے میں ڈالتی ہے، اور مسلمان معمولی سی بھی غلطی کر بیٹھے تو اسے جہاد سے جوڑ کر اسلام کی اس عظیم الشان عبادت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حکومتیں کیا کیا نہیں مظالم کر رہی، بڑے بڑے سپر پاورز نے غریب مملکتوں کو کس طرح گھلا کے رکھ دیا ہے، کس طرح ان کی چیخیں نکلوا دی ہیں، اور کس طرح ان لوگوں کو زندگیوں سے محروم ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان کے لیے گرین سگنل ہے، سب عفو ہے، سب معاف ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ سپر پاور ہیں، وہ جو چاہے دنیا میں کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے ہیومن رائٹس نہیں ہے، ان کے لیے کوئی عالمی عدالت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی اقوام متحدہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔
دنیا آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، روز کا قصہ ہے۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، اور قتل بھی نہیں، بستیوں کی بستیاں مٹا دیں، خاندان کے خاندان برباد کر دیں، چرچا نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری زبان سے ایک لفظ بھی نکل جائے تو یہ جہادی لوگ، یہ آتنکواد ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ تو دنیا نے ایک دوغلی پالیسی بنا رکھی ہے، ان کی مرضی ہے۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں بھی ویسا ہی ہو، باطن میں بھی ویسا ہی ہو، زبان سے بھی وہی بولے، اپنے عمل سے بھی وہی دکھائے، دوسروں کو بھی وہی بات اچھی کہے جس کو خود بھی اچھی سمجھتا ہو۔ تو ایسے لوگ اچھے انسان ہوتے ہیں، چاہے ہندوؤں میں ہوں، عیسائیوں میں ہوں، یہودیوں میں ہوں، نصرانیوں میں ہوں، مجوسیوں میں ہوں، کوئی کسی مذہب میں ہوں، انسان تو اچھے ہیں، اچھے انسان کہلائے۔ لیکن جن کے ہاں دوہرا پن ہے، منافقت ہے، ان کے لیے الگ قانون، ان کے لیے الگ قانون، ان کے لیے الگ مسئلہ، ان کے لیے الگ مسئلہ۔ یہ اونچ نیچ، ذات پات کے خلاف قوانین تو پاس کر دیے گئے، لیکن دنیا انسانیت کے ساتھ سلوک اونچ نیچ و ذات پات کا ہی رکھتی ہے۔ مذہبوں کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، قوموں کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو خیر، یہ جتنے مقابلے ہیں میں نے بتایا کہ اس میں اگر مومن کا کوئی نقصان ہے، یا تو جسم کا نقصان ہے یا جان کا نقصان ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کے ہاں سراسر کامیاب ہے۔ ہر حال میں اللہ کا منظور نظر اور محبوب نگاہ ہے اللہ ہر حال میں۔ بس اتنا ہے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے، نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے بس۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو نظریاتی جنگ ہوتی ہے، جو افکار اور خیالات کی جنگ ہوتی ہے، جو علمی جنگ ہوتی ہے، جس میں عقیدوں سے بحث کی جاتی ہے، جس میں اپنی اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے اپنے ذہن کے سمجھی ہوئی چیزوں کو ایک دوسرے کے سامنے لڑایا جاتا ہے، یہ بھی ایک جنگ ہے، یہ فکر کی جنگ کہلاتی ہے۔ اس جنگ سے اگر مومن ٹکرائے گا تو مومن کے لیے بہت بڑا نقصان ہے جو اس جنگ میں نہیں ہوتا۔ میں نے بتایا اس جنگ میں زیادہ سے زیادہ جان کھوئے گا، اس جنگ میں ایمان بھی کھو سکتا ہے، اس لیے یہ خطرناک جنگ ہے، یہ بڑی خوفناک جنگ ہے۔ اس وقت دنیا دونوں جنگیں لڑ رہی ہے، طاقتور اور کمزور کے درمیان اسلحہ کی جنگ چل رہی ہے، حق اور ناحق کی بنیاد پہ نہیں، عدل و انصاف کی بنیاد پہ نہیں، طاقت اور ضعف کی بنیاد پہ۔ ایک طاقتور ہے، دوسرا کمزور ہے، طاقتور کمزور کو لڑ رہا ہے، مار رہا ہے، دنیا میں یہ روز ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے۔ قوت اور کمزوری کی جنگ چل رہی ہے، اور وہ اسلحہ کے ساتھ چل رہی ہے، نت نئے اسلحہ کے ساتھ چل رہی ہے۔ بڑی طاقتیں، بڑی بڑی طاقتیں تیار کر رہے ہیں، اور اس کا استعمال کیا کر رہے ہیں؟ اس کا استعمال مظلوم کی مدد کے لیے نہیں ہے، اس کا استعمال صرف اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ہے اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہے۔ اور مظلوم کی مدد تو اس دنیا میں شاد و نادر ہی کوئی کرتا ہوگا، مظلوم کی کوئی مدد کرنے والی طاقت نہیں ہے دنیا میں۔ جتنے سپر پاورز ہیں ان کو سیاست کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، ان کو اپنی طاقت سے اپنے مفادات حاصل کرنا ہے، کمزور کا خون چوس لینا ہے اور اس سے اپنے ملک کو ڈیولپ کرنا ہے اور اس کو بلڈ کرنا ہے۔ ان کے پاس بس اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں 63 برس زندگی گزاری، 40 سال میں تو ان کی کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھی، اس کے بعد کے 13 سال میں بھی انہوں نے صبر کیا، صبر کیا، صبر کیا۔ مدینے کے 10 سالوں میں انہوں نے تلوار اٹھائی، مگر تاریخ پڑھ کے دیکھو
تلوار ظالم کے خلاف اٹھائی ہے مظلوم کی مدد کے لیے، ظالم کے خلاف مظلوم کے مدد کے واسطے اٹھائی ہے، کسی کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں اٹھائی، کسی کو مجبور کر کے کلمہ پڑھوانے کے لیے نہیں اٹھائی ہے، بلکہ کسی نے اٹھا دی تھی تلوار، اور اس وقت کی سچویشن یہ تھی کہ وہ سمجھے کہ کلمہ بہانے کے لیے پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ لیا، جب آخری وقت اس کے سینے پہ بیٹھ کے تلوار نکالی، پہلے سے تو سب کو قتل کر رہا تھا مسلمانوں، جب اس کو قتل کرنے کے لیے یہ چڑھ کے بیٹھ گئے بدلے میں، تو کلمہ پڑھ لیا۔ اس کلمے کا پس منظر موقع ایسا تھا، کوئی بھی ہوتا تو یہی سمجھتا کہ جان بچانا چاہ رہا، اور پھر وہی کرے گا جو کر رہا تھا، لہذا انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ قصہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے ہیں اتنا غضبناک ہم نے کبھی نہیں دیکھا جتنا آپ اس دن ہو گئے تھے غضبناک، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کیوں جی تم نے ایک مومن کو قتل کر دیا، ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کیا تم نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسی صورتحال تھی، میں فیصلہ یہی کر سکا کہ یہ تو دھوکہ دے رہا ہے مجھے، تو فرمایا حلا شققت قلبہ، دل چیر کے دیکھا ہوتا کہ اس میں اخلاص تھا یا وہ جان بچا رہا تھا، کیسے تمہیں پتا چلا کہ یہ جان بچا رہا تھا؟ کیوں نہیں اللہ کے کلمے کے اوپر اس کو چھوڑ دیا تم؟ تو یہاں تلوار کلمے کے لیے کبھی نہیں اٹھائی گئی، بلکہ کلمہ پڑھنے والوں کو اٹھانے پر پکڑ کی گئی اور ناراضگی ظاہر کی گئی۔ البتہ ظالم کے خلاف ہمارے نبی نے برابر تلوار اٹھائی ہے، اور اس دنیا کی کوئی قوم، کوئی مذہب، قدیم جدید، پرانے زمانوں میں تاریخوں میں پڑھ لو، پرانوں میں پڑھ لو، ویدوں میں پڑھ لو، اور بائبل میں پڑھ لو، کہیں پڑھ لو، ہر جگہ اگر کوئی سرکشی پہ آتا ہے تو اس کے مقابلے میں تلوار اٹھائی جاتی ہے، کوئی مذہب ہو، کوئی دین ہو، ہر جگہ۔ تو اسے خاص اسلام کی بات کیوں کہی جائے کہ سب اسلام ہی میں ایسا ہوتا ہے؟ ہر دین ثبوت دے رہا ہے کہ ایسے وقت یہی کیا جاتا ہے، لیکن اسے اسلام سے جوڑنا ایک شرارت ہے، ایک سیاست ہے۔ خیر، یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں اس وقت میں پورے انٹرنیٹ پہ چل، افکار و نظریات کی جنگ، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی اور مسلمانوں کے باہر سے بھی۔ اندر تو جہالت ہر شخص کو یہ باور کرا دی ہے کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں، اور واقعہ یہ کہ علم جتنا بڑھتا رہتا ہے جہل کا احساس بڑھتا رہتا ہے، مزید علم کی ضرورت سمجھ میں آتی رہتی ہے، اور جتنی جہالت بڑھتی رہتی ہے علم سے بے نیازی اور استغنا بڑھتا رہتا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ مجھے نئی ضرورت ہے اب علم کی، میں خود ہی سب سمجھتا ہوں، تو سمجھو کہ یہ اس وقت سب سے بڑا جاہل ہے، اور جو جاہل کو فالو کرے گا وہ جہالت ہی کے گڑھے میں گرے گا جا کر کے، اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ نکل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، اور وہ بھی کسی ارادے کے بغیر، اور وہ بھی سچائی کی بنیاد پر کہ پوچھنے والے نے پوچھا تھا، ان کی ایک تقریر سن کر کے اوہو ماشاءاللہ اس وقت کوئی آپ سے بڑا عالم بھی ہے، تو کیا پیغمبر سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہی بات کہہ دی کہ نہیں، میرے سے بڑا کوئی نہیں، کیونکہ میں اللہ سے علم پاتا ہوں، میں عالم ہوں، میں نبی ہوں۔ بات غلط نہیں تھی، لیکن بات اللہ کو اچھی نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے، بے شک روئے زمین پر تو تم سے اعلیٰ اور افضل علم میں کوئی نہیں تھا، مگر تم بجائے ایسا کہنے کے یہ کہہ دیتے کہ میرا اللہ مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔
ایسا کیوں نہیں کہا تم نے؟ اللہ عالم کیوں نہیں کہا؟ اللہ کو مجھ سے زیادہ علم ہے، کہہ دیتے۔ اگر وہ کہہ دیتے تو مجھے یہ تواضع اچھی لگتی، لیکن یہ جو تم نے کہا مجھے اچھا نہیں لگا۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں بھی تمہارے ہوتے ہوئے روئے زمین پر میرے ایسے بندے ہیں، من لدنی علما، میں نے ان کو اپنے پاس سے خاص علم دیا ہے، علمناہ من لدنا علما، ان کو میں نے میرے پاس سے خاص علم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جاہل نہیں تھے، عالم تھے، اس لیے کوئی استکبار نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ پاک میں نے غلط کیا کہا اس میں، کیا زمین پر آپ کے بندوں میں نبی سے بڑھ کر بھی کوئی جاننے والا ہوتا ہے؟ لیکن عالم تھے، علم والے تھے، علم والا الجھتا نہیں۔ انہوں نے اللہ کیا پکڑ کو سمجھ لیا کہ پکڑ کا منشا کیا ہے، اس کو سمجھ لیا، اور انہوں نے کہا اللہ پاک اپنے اس بندے کا پتہ دے دیجئے، میں جا کر ان سے علم حاصل کر لیتا ہوں۔ جب آپ نے مجھ سے زیادہ ان کو علم دیا ہے تو پھر میں ان سے علم حاصل کر لوں گا۔ اللہ نے بھیجا اور انہوں نے جا کے وہاں سے کچھ علم حاصل کیا، اور حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و شریعت چلانے کے لیے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر اللہ رب العزت نے دنیا کو قرآن میں یہ واقعہ نازل کر کے بتا دیا کہ جہاں علم ہو وہاں تواضع بھی اس درجے کی ہونی چاہیے، صورتاً بھی ظاہراً بھی، الفاظ میں بھی کسی قسم کی بڑائی تعلی نہیں ظاہر ہونا چاہیے۔ حقیقتاً تو حضرت موسیٰ میں کوئی تکبر نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، سراپا بندے تھے، عبدیت کی شان میں تھے۔ صورتاً ایسا ہو گیا، دیکھنے میں ایسا ہو گیا، دیکھنے میں جیسا لگا وہ بھی اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اور آج دنیا میں ہر شخص مدعی ہے کہ میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں، جو میں نے سمجھا ہے وہی قرآن ہے، جو میں نے سمجھا ہے وہی حدیث ہے، مجھے کسی سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، میں سلف صالحین اور صحابہ تابعین محدثین فقہا کسی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں ہی سب سمجھتا ہوں، میں سب جانتا ہوں۔ بس اب اس کو اندھا دھن سمجھنا اپنی عقل سے، اور اسی سمجھے ہوئے کو تبلیغ کرنے کے لیے نیٹ پہ ڈال دینا، اور اسی کو صحیح قرار دینا، اسی کے لیے دلیلیں لانا، اور اسی کے لیے قرآن پیش کرنا، اور اسی کے لیے حدیث پیش کرنا۔ یعنی اب قرآن حدیث ایسے لوگوں کے لیے صرف اس لیے رہ گیا کہ ان کے دماغوں کی پیداوار کو ثابت کرے، بس اس کے لیے قرآن حدیث ہے۔ ان کا دماغ اس لیے نہیں رہا کہ قرآن حدیث سے علم لے کر اس کی روشنی لے کر اپنی زندگی کو درست کرے، اس لیے قرآن حدیث ہے کہ ان کے دماغوں کی پیداوار کو ثابت کرتے رہے، بس اس کے لیے قرآن حدیث ہے۔ الٹا کر دیا، خرد کا نام جنوں رکھ لیا، جنوں کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، سب الٹ پلٹ کر دیا پورے دین کو۔ کبھی کسی زمانے میں لوگوں میں دین ایسا نہیں تھا جیسے آج بن گیا ہے، کچومر چٹنی بنا دیا ہے، جو جس کے سمجھ میں آیا سب لے جا کر کے ڈال دیا ہے۔ آج اسلام کے نام سے انٹرنیٹ کے اوپر ایک کباڑ خانہ ہے، سب لوگ اپنا کچرا لے جا کے جہاں پھینکتے ہیں وہ کباڑ خانہ ہے۔ اس طرح انٹرنیٹ پر اسلام کے نام سے ایک کباڑ خانہ بنایا گیا ہے، ہر آدمی اپنے دماغ کے فطور کو، اپنے جنون کو، اپنے پاگل پن کو اسلام کا نام دے کے اس کچرے کنڈی میں ڈال رہا ہے، اور اس کچرے کے چننے والے بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو وہ کچرا چن کے اپنا دین بنا رہے ہیں، اس کچرے سے اپنا ایمان بنا رہے ہیں۔ یہ آج افکار کی جنگ ہے، لڑی جا رہی ہے۔ ایک آدمی کچھ کہتا ہے، اس کے پیچھے تبصرے آتے ہیں، آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں تبصرے۔ ایک بات آئے گی، ہر آدمی اپنی رائے دینا شروع کرے گا اس کے پیچھے، دیتے دیتے، چاہے وہ بات کسی بڑے سائنٹسٹ کی ہو،
تو معمولی اسٹوڈنٹس بھی تبصرہ کرنا شروع کریں گے. وہ بات کسی بڑے اسلامی اسکالر کی ہو تو معمولی طالب علم اس کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں. جن کے پاس علم کا وفور نہیں، جن کے پاس مطالعے کی وسعت نہیں، جن کے پاس قرآن و حدیث کے مقاصد کا پتہ نہیں، بس یوں ہی اپنی معلومات ہیں، اپنی معلومات سے چل رہا ہے. دعوت آ رہی ہے، اس کا رد آ رہا ہے، کوئی پیش کر رہا ہے، اس کا مقابلہ کر رہا ہے، پھر ایک تائید میں کھڑے ہو جا رہا ہے، پھر ایک اختلاف میں کھڑا ہو جا رہا ہے. یہ ہے جنگ افکار و نظریات، یہ فکر و نظر کی جنگ ہے جو چل رہی ہے. اب آپ سوچئے کہ یہاں جا کر ایک آدمی فیصلہ کیسے کرے کہ اس میں سے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، میں کس کی حمایت کروں، کس کی حمایت نہ کروں، میں کون سی چیز اپنی آخرت بنانے کے لیے صحیح سمجھ کر قبول کروں اور کون سی چیز کو رد کر دوں. اس کے پاس پیمانہ کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی پیمانہ نہیں. البتہ عالم کے پاس پیمانہ ہے کتاب و سنت کا. وہ کتاب و سنت پہ پرکھ کر اس کو دیکھیں گے، اور کتاب و سنت کی بھی اندھا دھند پیمانہ نہیں بنتے. کتاب و سنت بھی کچھ اصول و قواعد کی روشنی میں ایک کسوٹی بنتے ہیں. اس کے اوپر رکھو اور دیکھو کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے. یہ جو استفادہ کر رہے ہیں اس نظریاتی جنگ میں گھس کر کے کسی سائیڈ ہو گئے ہیں، کسی ایک کے حامی ہو گئے ہیں، اور اس کی تعریفیں کرنے والے اور اس کو فالو کرنے والے اور لوگوں کو اس سے جوڑنے والے اور اس کی باتوں کو فارورڈ کرنے والے اور ہر ایک تک پہنچانے والے، یہ جو لوگ ہو گئے ہیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ قرآن کریم سے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ کچھ نہیں پتہ ہے ان کو. وہ جانتے نہیں کہ قرآن سے مسائل کا استنباط کیسے ہوتا، مسئلہ کیسے نکالا جاتا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ حدیثوں کو کیسے سمجھا جاتا ہے. بھائی قرآن حدیث تو وہ ہے، اگر نبی نہ سمجھاتے تو صحابہ کی بھی سمجھ میں نہ آئے. کچھ موٹی موٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں کتاب و سنت میں جس کو کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں. اگر وہ عربی جانتا ہے خود ہی سمجھ جائے گا، نہیں تو ٹرانسلیشن اس کا جانتا ہے، اس کو مل گیا ہے تو سمجھ لے گا، کوئی بات نہیں. جیسے یہ کہا گیا قرآن میں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی مت کرو، سمجھ میں آ گیا، ہر کسی کو سمجھ میں آتا ہے، اس میں کیا ہے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ جھوٹوں کو پسند نہیں کرتے اور ان پر لعنت فرماتے ہیں. تو جھوٹ کس کو بولتے سب کو معلوم ہے. قرآن کی آیت کوئی بھی سمجھ لے گا، ایک بچے کے سامنے پڑھ کے سنا دیجئے وہ بھی سمجھ لے گا. لیکن قرآن میں عقائد کی باتیں بھی ہوتی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی ہوتا ہے، قرآن میں اللہ کی صفات کے بارے میں بھی ہوتا ہے. معاش یعنی اس دنیا کی زندگی سے متعلق بھی باتیں ہوتی ہیں. معاد یعنی مرنے کے بعد کے احوال کی بھی خبریں ہوتی ہیں. اب اس کے سمجھنے کے لیے بہت عقل کی اور سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے. یکمن علم را دہمن عقل باید، یہ پہلے زمانے میں ایک فارسی زبان کا مقولہ ہے جو ہر زبان میں اپنے زبان کے محاورے میں موجود ہے. کسی سے بھی پوچھو، ایک من علم کے واسطے، من ایک وزن ہے، ایک من علم کے واسطے 10 من عقل کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کے واسطے. اگر دنیا کے علوم سمجھنے کے لیے عقل اور فہم اور اس کی روشنی کی ضرورت ہے تو اللہ رسول کی باتیں سمجھنے کے لیے کوئی بھی اندھا کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں سب سے زیادہ سمجھاؤں، میں ہی صحیح سمجھاؤں، تو کیسے اس کو مانا جا سکتا ہے؟ تو یہ جنگ ہے. اب یہ جنگ جو خود مسلمانوں کے اندر چل رہی ہے، پوری دنیا کے ممالک کہیں بھی کوئی بندہ رہتا ہو وہ نیٹ سے جڑ جا سکتا ہے اور جڑ کر اس پہ اپنے نظریات و خیالات کو پیش کر سکتا ہے. اسی کو خالص توحید، اسی کو خالص حقیقی اسلام بتا سکتا ہے. تو اس طرح کون کیا سمجھ رہا ہے دنیا بھر میں، لاکھوں خیالات و نظریات کا ایک جنگل بن گیا ہے. وہ نیٹ جال تو جال ہی ہے، وہ ہر چیز کا جال ہے. کسی چیز کے بھی اندر ہم کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے.
تو دنیا کے مسائل کو ہم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اہل دنیا خوب سمجھیں، لیکن اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، آخرت کی تیاری اور اس کے لیے اس دنیا میں اپنے نظریے کا صحیح ہونا، اپنے فکر و اپنے خیال کا وہی ہونا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا، یہ معمولی کام تو نہیں ہے، کھیل تماشا تو نہیں ہے، یہ تو زندگی کا مقصد حقیقی ہے ایمان والوں کے نزدیک۔ اس میں کسی فریب و دھوکے کے شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو دوسری نظریاتی جنگ چل رہی ہے وہ اسلام اور کفر کی چل رہی ہے۔ اسلام ایک دین ہے، کفر سینکڑوں دین ہیں، اس میں ایک دین نہیں ہے، سارے دین اس کے علاوہ، اسلام کے علاوہ جتنے دین ہیں سارے وہ کفر میں داخل ہے، ایک اسلام ہے۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کی لڑی جا رہی ہے، ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف کفر ہے، اس میں یہودیت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، نصرانیت بھی ہے۔ اب بالخصوص ہمارے ملک میں اس وقت ملک کے جو حکمراں ہیں ان کے عقیدے اور ان کے خیالات اور ان کی اپنی تھیوری، ان کی آئیڈیالوجی، وہ سب ایک طرف ہے۔ ایک طرف اسلام ہے جو صرف کتاب و سنت کا نام ہے، یہ اسلام ایک طرف ہے، ایک طرف یہ ہے۔ ان کو آج تک اس کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بائبل کی شرح لکھیں، ان کو اس کی توفیق نہیں ہوئی آج تک کہ وہ انجیل کی شرح لکھیں۔ آج تک ان کے پاس ایسا کوئی قابل آدمی نہیں پیدا ہوا جو ویدوں اور ان کے مذہبی کتابوں کی شرح لکھیں، ایسی واضح شرح کہ بھئی آخر اس میں یہ کیا کہا جا رہا ہے، ہر بات گنجلک ہے، ہر بات سمجھ سے باہر ہے، اس کو کیسے سمجھایا جائے، اس پر کسی نے کام کیا؟ تو اس میں ان لوگوں کا کام نہ کے درجے میں ہے۔ لیکن یہ بیچاروں کو خیال ہو گیا ہے کہ یہ قرآن کا شرح تفسیر کرے، تو اب یہ مفسر قرآن بن رہے، فلاں پرشاد اور فلاں ریڈی اور فلاں راؤ اور فلاں اور فلاں اور فلاں، اور یو پی، راجستھان، پنجاب، بہار وغیرہ کے تو نام بھی عجیب و غریب ہیں جو ہمارے علاقوں میں نہیں چلتے، مگر ہیں بہرحال ان کے اپنے نام ہیں۔ اپنے اپنے ناموں سے مفسرین قرآن RSS نے کھڑے کر دیے کہ سب قرآن کی تفسیر کرو۔ ایک بد نصیب تو روزانہ 7 بجے سے قرآن سامنے رکھ کر قرآن کی تلاوت کر کے عربی میں، پھر اس کا ٹرانسلیشن کر کے، پھر اس کے بعد اپنی حفوات بکتا ہے روزانہ، جیسے آپ کا درس قرآن ہوتا ہے۔ 4 لاکھ سے زائد فالوور پورے ورلڈ میں اس کی تفسیر سنتے ہیں، اس کے حلقے میں شریک ہیں۔ اور ہمارا حل کیا ہے؟ تو ہمیں خود اپنے قرآن کے جاننے کی کوئی فکر نہیں۔ اگر مسجد میں کوئی عالم دین قرآن کی تفسیر کرے تو بے نمازیوں کو تو چھوڑ ہی دیجیے، وہ بیچارے مسجد تک بھی نہیں آتے۔ جو نمازی ہیں ان میں سے کتنوں کو شوق ہے کہ وہ بیٹھ کر اللہ کا قرآن سمجھیں، اللہ کے کلام اور پیغام کو سمجھیں؟ کم سے کم آج تو شوق ہوتا ہے ہمارے بڑوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے ایجوکیٹڈ طبقے کو، ہمارے تاجروں کو، آج تو ہوتا شوق، جبکہ قرآن کی آیتوں کی اپنے اپنے من سے تفسیریں کر کے دشمنان اسلام پورے یہ سوشل میڈیا پر ایک گندگی پھیلا کے رکھی، اور اسے غیر مسلم تو دیکھ کر اسلام اور قرآن سے متنفر ہو ہی رہے ہیں۔ اپنا دین نہیں جاننے والے مسلمان بھی گڑھے میں گر رہے ہیں۔ ان کو منع کیا جاتا ہے کہ مت ایسی جگہوں پر جاؤ اور مت ایسی چیزوں کو فارورڈ کرو، جس کے پاس آئے وہ ڈیلیٹ کر دے، اپنی قوم میں نہ پھیلائے۔ لیکن یہ بڑی عبادت سمجھ کر ان گندگیوں کو اپنی قوم میں خود پھیلاتے ہیں۔ اس کے پاس آیا اس نے اس کے آگے، اس نے اپنے پورے گروپ میں بھیج دیا، اس نے اپنے پورے
دشمنوں کی ہمت نہیں تھی کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ بات آ کر کہیں، تو انہوں نے کہیں بیٹھ کر کمرے میں بہت بڑا مجمع دکھا کے سب جھوٹ بنا کر کے ہمارے سامنے بھیجا۔ ایک مسلمان تک پہنچتے ہی ان کو یقین ہے کہ سارے مسلمانوں میں پہنچ جائے گا۔ ہم نہیں پہنچا سکتے مگر وہ خود پہنچا دیں گے۔ اس ہماری جہالت کا، حماقت کا، ناعاقبت اندیشی کا، اپنے عقلوں میں روشنی کی کمی کا فائدہ اٹھا رہا ہے ہمارا دشمن۔ ہم سے کرا رہا ہے کام، جو کام خود نہیں کر سکتا تھا وہ ہم سے کرا رہا ہے۔ کیا یہ بڑے بڑے مائی کے لال آ کے کسی مسلمانوں کو کہیں جوڑ کے سنا سکتے ہیں؟ یہ کہیں بتا سکتے ہیں مسلمانوں کے دیہات میں جا کے کسی گاؤں کے مسلمانوں کو سنا سکتے ہیں؟ جرأت ہے ان کے اندر؟ نہیں ہے۔ یہ تو ایک اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھ کر اپنے بہت سارے سامعین دکھا رہے ہیں اور اس کے اندر بڑے سے کام کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، بند کمرے میں سیف سیکورٹی میں محفوظ رہ کر۔ اور اس کے بعد انہوں نے چپکے سے آگے بڑھا دیا، اور جیسے انہوں نے آگے بڑھا دیا، ان کے ایجنڈوں میں دو چار لوگوں نے دو چار اپنے مسلمانوں کے پاس بھیج دیا۔ اب مسلمانوں نے دیکھتے دیکھتے 2 دن 3 دن بہت کافی ہیں، پورے مسلمانوں کا جی جلانے کے واسطے مسلمانوں میں پھیلا دیا۔ کون کر رہا ہے ہماری تکلیفوں کا سامان؟ دشمن کا کام تو ستانا ہی ہے۔ آپ کیا راحت پہنچا رہے ہیں اپنی قوم کو؟ آپ کیا ان کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا کہ غلطی سے بھی کسی مسلم کے فیس بک پر یا ٹویٹر پر یا کہیں بھی آ جاتا اور وہی اسی وقت ڈیلیٹ کر دیتا کہ یہ ہمارے بعد کسی اور کو نہ معلوم ہو، تو وہ لوگ فیل ہو جاتے، لیکن وہ لوگ کامیاب ہیں، اس لیے کہ یہ قوم پھیلائے گی، یہ قوم سب کو سنائے گی، یہ قوم سب تک پہنچائے گی۔ تو کیا کرتے ہیں دوستو؟ ہم یہ حق اور باطل کی جنگ کا وقت ہے اور یہ جنگ نیٹ پر لڑی جا رہی ہے۔ آپس میں مباحثے، مناظرے تقریباً ختم ہو چکے، اب کوئی کسی سے بات نہیں کرتا۔ وہ پہلے بڑے بڑے جیالے اور ہمت والے لوگ تھے، دیانند سرسوتی اور ایسے بڑے بڑے عیسائیوں کے مناظر، جو ایک ایک مسلمان کو للکار کر بڑے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مذہب اور اسلام کے بارے میں ڈسکشن کرتے تھے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت اس ملک کے علماء نے ہر محاذ پر ان کو شرمندہ کیا اور رسوا کیا، حق کو پیش کر کے ان کے باطل کی وہ جیت نہیں سکے۔ کہیں سے جوتے لے کے بھاگے اور کہیں اسٹیج چھوڑ کے غائب ہو گئے اور کہیں اسٹیج کے نیچے ملے۔ کوئی راستہ نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ ثابت کر سکیں کہ ہمارا دھرم اچھا ہے، سچا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں نے ان کے خلاف کوئی لڑائی نہیں لڑی تھی، حالانکہ مسلمان یہ معرکہ نہیں لڑ رہے تھے کہ آپ کا مذہب غلط ہے، خود ہی آئے مقابلے میں اسلام کے اور خود ہی آ کر خود ہی رسوا ہوئے۔ ایک سر آتھم تھا عیسائیوں کا، کیا نہیں کیا اس نے، اتنا ذلیل ہوا کہ ہندوستان چھوڑ کے مصر بھاگ گیا۔ اب مصر کے مسلمانوں کو چیلنج کرتا تھا۔ جب وہاں کے گورنر نے مکے کو لکھا، مکے کے گورنر کو، کہ بھائی ایسا ایک شخص چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی آج تک جواب نہیں دے سکا، اور میں ہندوستان کے سارے علماء کو ہرا کر ان کا اسلام غلط ثابت کر کے یہاں آیا ہوں، اب کوئی ہے مائی کلال تو میرے مقابلے میں آئے۔ وہ کہہ رہا ہے کوئی عالم بھیجو مکے سے، مدینے سے۔ اللہ کا کرنا یہ کہ جب یہ خط گورنر مکہ کو پہنچا مصر سے، تو اس وقت وہ عالم دین حضرت مولانا رحمت اللہ کے رانوے، جنہوں نے ان کے بائبل کی دھجیاں بکھیر دی تھیں ہندوستان میں، اور اظہار الحق نام کی کتاب لکھ کر حق کا اظہار کر دیا تھا۔ ایسی کتاب لکھی گئی تھی کہ جس کو برطانیہ کی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، تب یہاں انگریز حکومت کرتا تھا، تو برٹش پارلیمنٹ میں تمام علماء نے بیٹھ کر یہ کہا
اس کتاب کو بین کر دینا چاہیے. اگر یہ چھپ گئی تو زمین پر ایک عیسائی نہیں بچے گا، ہر عیسائی مسلمان ہو جائے گا. اتنا بڑا کارنامہ کیا اللہ کا کرنا کہ وہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں تھے، جب اشتہار لگا وہاں پر تو خود گئے گورنر کے پاس اور کہا وہ کم وقت میرے سے ہار کے آیا ہوا ہے، مجھے بھیجا دیجئے، وہاں سے بھی بھگا کے آتا ہوں اس کو میں. تب ان کو بھیجا گیا. جب اسے پتا چلا کہ مولانا رحمت اللہ یہ ہمارے لیے بھیجے گئے ہیں تو کس رات میں غائب ہو گیا مصر چھوڑ کے، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کہاں گئے. بھائی اسلام حق ہے. بعد میں بھی اللہ کے بندوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. جب لوگوں نے دیکھا کہ ہم مقابلے میں اپنے مذہب کو حق ثابت نہیں کر سکتے تو دشمن ہو گئے. ایک ہی بات رہ جاتی ہے، یا تو ثابت کرے آدمی، یا قبول کرے، یا دشمن ہو. تو قبول کرنے کی جن کو اللہ نے ظرف دیا تھا انہوں نے مان لیا کہ ہاں بھائی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ہم اس کو قبول کر لیں. اور جن کا ظرف اتنا نہیں تھا کہ وہ قبول کریں تو وہ ان کے دشمن بن گئے، جان کے پیچھے پڑ گئے، مال کے پیچھے پڑ گئے، عافیت کے پیچھے پڑ گئے، سلامتی کو خطرے میں ڈالا اور یہ سمجھا کہ بھئی ہم یہ مقابلہ کر رہی ہے. کیا مقابلہ ہے؟ یہ تو کوئی مقابلہ ہے. مقابلہ یہ ہے کہ علم کا جواب علم ہے، دلیل کا جواب دلیل ہے، ثبوت ہوتا ہے. علم میں جو انسان کی معلومات ہیں یہاں پر جنگ ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی چھوٹے بچے لڑتے ہیں، کھیلتے ہیں، کھیل میں ہار جاتے ہیں تو پھر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. بھئی ان کو تو سمجھنا چاہیے کہ لڑائی میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لڑائی جھگڑا کیا ہے، چلو پھر کھیلیں گے. تو بھئی مناظرے میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، مقابلے میں آپ نہیں ثابت کر سکے اپنا دین، کسی اور وقت میں ثابت کر دیجئے. دشمنیوں کا کیا فائدہ ہے؟ دشمنی اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے پاس اب دم نہیں ہے کہ میں اس غلط کو صحیح بتا سکوں. یہ شکست کی علامت ہے کہ میں ہار گیا، یہ شکست کی علامت. تو آج یہ ہو رہا ہے اور اس جنگ میں ہم مبتلا ہیں. اور ایسے وقت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چند باتوں پر عمل کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، لوگوں جب تمہارا کسی سے مقابلہ ہو جائے، فاثبتوا، نمبر 1 ثابت قدم رہو، ہمت نہیں ہارو، بزدل مت بنو، مایوسی کو قریب میں مت آنے دو، چاہے مقابل کتنا طاقتور کیوں نہ ہو اور مقابل کتنی پوری قوت سے کیوں نہ آیا ہو. فاثبتوا، جمے رہو، اپنے قدم ہلنے مت دو. کہیں بزدلی تمہارے قریب آ جائے، کہیں بے ہمتی تمہارے پاس آ جائے، کہیں تم مایوسی کے شکار ہو جاؤ کہ بھئی اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ایسا ہو رہا، یہ کاموں کو تو حکومت بھی نہیں روک رہی ہے بلکہ الٹا حکومت پشت پناہی کر رہی ہے، ہم بیچارے رعایا کیا کر سکتے ہیں. ایسا نہیں. اللہ فرما رہے ہیں فاثبتوا، ہمت سے رہو، جمے رہو. ہمیں دین نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں اس اسلام کی عظمت کے ساتھ ہی جینا ہے. ہمیں اسلام کے عقیدے تو عقیدے، اپنے نبی کی معمولی سنتیں بھی نہیں قربان کرنی. ہم کسی چیز میں سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم کسی چیز کا سودا نہیں کریں گے. ہم اپنے دین کے ساتھ جو ہمارے نبی ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولہ. چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، چمٹے رہو گے تو ہدایت پر رہو گے. ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ ہمارے چھوڑنے کا مطلب ہی گمراہی. اس لیے ہمیں تو چھوڑنا نہیں ہے کسی قیمت پر بھی، ہم اسی کے ساتھ جمے رہیں. فاثبتوا، مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، ہمت مت ہارو، کمزوری مت دکھاؤ. یہ سب سے بڑی چیز ہے. اللہ نے پہلے اس کو بیان کیا، اس لیے کہ جب آدمی کے قدم اکھڑتے ہیں، دل ہار جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تو اس کو کتنے بھی مشورے دو کسی کام کے نہیں. مایوسی کے بعد کوئی مشورے کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے مایوسی سے پہلے بچا دیا، پہلے اس کو قریب مت آنے دو. ہم مومن ہیں، ایمان ہے ہمارے پاس، ہمارے ساتھ اللہ ہے اور ہم اللہ کی تقدیر سے راضی ہیں. اگر اللہ پاک ہم کو موت دینا چاہتا ہے، مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے، مشکلات میں رکھنا چاہتا ہے
ہم ایمان ہی کے ساتھ رہیں گے اس کے اندر. اور اگر اللہ پاک ہم کو راحت دینا چاہتا ہے، آرام دینا چاہتا ہے، فتح و غلبہ دینا چاہتا ہے، تو ہم ایمان ہی کے لیے یہ چیز حاصل کریں گے. ہمارا رشتہ ایمان سے ہے، ہمارا رشتہ نبی سے ہے، قرآن سے ہے، ہمارا رشتہ ہمارے اللہ سے ہے، رحمان سے ہے. ہمیں نہیں کسی اور چیز سے اس کو بیچنا ہے، یہ سودا نہیں ہوگا. بس یہ پکی بات رکھو اپنے دلوں میں، اپنے بچوں کے دلوں میں، اپنی بیٹیوں عورتوں کے دلوں میں، یہ بات پکی ہو. بس پھر کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. یعنی عام دنوں میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، لیکن فتنہ اور آزمائش کا دور چل رہا ہو تو اذکروا اللہ کثیرا، یہ ذکر بہت کثرت سے کرنا چاہیے کہ اللہ کا ذکر مومن کی اندرونی طاقت ہے. اب طاقت کی زیادہ ضرورت ہے، اس کو زیادہ بڑھا دیں. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے. اور اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت کرو. نافرمانیوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے ساتھ کامیابی نہیں مل سکتی. آپ دیکھتے ہیں دنیا کے قوانین کو، ہمارے ملک کا قانون بھی اس بات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ ملک کے شہریوں کی غلطیاں اور ملک کے شہریوں کی خلاف ورزیاں قابل برداشت ہیں. انہیں عدالت میں چیلنج کیا جائے گا، اور ان کو اگر کوئی سزا دینا ہے تو دیں گے، معاف کرنا ہے تو معاف بھی کر دیں گے. لیکن کوئی شہری مملکت سے بغاوت کرے تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. یہ ہر دنیا کی ہر کنٹری کا یہی قانون ہے، اور احکم الحاکمین کا بھی یہی قانون ہے. ہم بغاوت کو نہیں برداشت کریں گے، بندگی کے ساتھ تمہارے بڑے بڑے قصور معاف کر دیں گے، تمہاری غلطیاں درگزر کر دیں گے. بغاوت قابل قبول نہیں ہے، بغاوت کو ہم نہیں معاف کریں. اس لیے گناہ ہو جائیں تو بھی یہ بغاوت نہیں کہلاتی. گناہوں پر نڈر ہو جانا، بے خوف ہو جانا، اصرار کرنا، کوئی پرواہ نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ممانعت کی، اس کو کہتے بغاوت. تو بغاوت پر قوم مترائی ہے تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ تو اس لیے اطیعوا اللہ ورسولہ، حالات کا مقابلہ ثابت قدمی سے کرو، ذکر کی کثرت سے کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے کرو. ولا تنازعوا، چوتھا کام یہ کرو کہ آپس کی رنجشیں ختم کرو، آپس کے اختلافات کو ختم کرو، ایک بن جاؤ، ایک قوت اور ایک طاقت بن جاؤ. اس لیے کہ جو بکھرے ہوئے ہیں تو ان کو کوئی بھی سنبھال نہیں سکتا، ہر کوئی ان کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے، بکھرے ہوئے تاروں سے کیا روشنی ملے گی. جب یہ تارے سب اکٹھے ہو جائیں تو ایک خورشید بن جائیں گے، ایک سورج بن جائیں گے جو روشنی دیں گے. ہم بکھرے ہوئے تارے ہیں، سب کے دلوں میں ایمان کے چراغ ہیں، روشن ہیں، لیکن بکھرے ہوئے ہیں. اگر ہم یہ رنجشیں ختم کر لیں، اور ساری رنجشیں انانیت کی وجہ سے آتی ہیں، انانیت کو قربان کر کے تواضع پیدا کر لے تو آپس میں مودت محبت ہو جائے گی. اپنے اپنے طریقوں پر رہو، اپنی اپنی جماعتوں میں رہو، لیکن ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کو عزت دو کہ سب ہمارے بھائی ہیں. اگر یہ چیز پیدا ہو جائے، لا تنازعوا، چوتھی نصیحت اللہ فرما رہے ہیں، جھگڑا مت کرو. خاص طور سے ایسے موقع پہ جھگڑے مت کرو. کیوں؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اس لیے ایسا مت کرو، منازعہ مت ہو، آپس میں اختلافات مت پیدا کرو. دین کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے مسلمانوں کے جماعتوں میں جو مسلمان اسلام کے اندر ہیں اختلافات ہو سکتے ہیں،
آج سے نہیں ہے، صدیوں سے چلے آ رہی، رہنے دو، اس کے باوجود محبت سے رہو، اس کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ مودت کا معاملہ کرو، نہیں تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ پھر فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، شروع میں بھی کہا تھا وَاثْبُتُوا، جمے رہو، اخیر میں بھی کہا وَاصْبِرُوا، مضبوط رہو اور ہمت سے رہو، جو کچھ بھی حالات پیش آئیں صحیح اسباب کے درجے میں ہم حالات کے ساتھ مقابلہ کر لیں گے اور اس کو نمٹ لیں گے، جیسے سب اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اطمینان رکھو، جمے رہو، مضبوط قائم۔ یہ صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک شخص آپ کو ٹھوک رہا ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں، صبر کے یہ معنی نہیں ہے۔ صبر کے معنی ہے ثابت قدم رہو، جمے رہو، پھسلنے نہ پاؤ، گڑبڑ مت کرو، منافق مت بنو، سودا بازی مت کرو، پیسے کھا کے دین نہ بیچو۔ وَاصْبِرُوا، جمے رہو، مضبوط رہو، کھڑے رہو۔ پانچویں بات فرمائی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، ایسے مت بنو جیسے کچھ لوگوں نے غرور کے ساتھ نکل کر کہا ہم کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے، ہم کو کون ہرا سکتا ہے، ہم کو ایسے ڈینگے مار رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں جھکا سکتا، اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے فرمایا تم ایسی غلطی مت کرو، اس لیے کہ انہوں نے ایسی غلطی کی تو اللہ نے جھکا کے بتا دیا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں، اس زمانے میں بھی انہوں نے غرور کیا تو اللہ نے جھکا کے بتا دیا، اس لیے کہ خدا غرور کے سر کو اٹھنے نہیں دیتا، کہیں نہ کہیں اپنی قدرت کی لاٹھی مار کے جھکا دیتا۔ اس لیے تم نہیں کرو ایسا، ورنہ تمہارے اوپر بھی پڑے گی۔ تم ایسا مت کرو، تم بندگی کا فریضہ ادا کرتے ہوئے تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، بندگی کے ساتھ اپنے اللہ اپنے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، کثرت سے اس کا ذکر کرتے ہوئے جو تدبیریں ہیں وہ اختیار کرو۔ تدبیروں پہ بھی بھروسہ مت کرو، اللہ پہ کرو، تو اللہ تعالیٰ بما یعملون محیط، تمہارے اعمال کا احاطہ کیا ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت تم کو مدد دے گا اور تمہارا کام بنائے گا، کبھی فوری کر دے گا، کبھی ٹائم لے گا، یہ اس کی مشیت ہے اور اس کی حکمت ہے جس سے ہمیں راضی رہنے کا حکم ہے۔ تو بہرحال یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور اس آیت سے متعلق یہ جو مضمون میں نے بیان کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا ذہنی اذیت پہنچانے کا کام کر رہا ہے، اسلام کے خلاف زبانیں کھول دی گئی ہیں اور قلم اٹھا دیے گئے ہیں، اور جس کو جو من کر رہا ہے وہ بول رہا ہے، اور مسلمان اپنی جگہ ہی پر کف افسوس مل رہے ہیں، اور مسلمان کہہ رہے ہیں ہمارا خون کھول رہا ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ آپ آرٹیکل کا جواب بھیجتے ہیں تو اخبار اسے چھاپتے نہیں، آپ ڈیبیٹس میں سچائی بولنا چاہتے ہیں تو اینکر آپ کو بولنے ہی نہیں دیتی، بیچ بیچ میں گڑبڑ کر کے آپ کو رکاتی رہتی ہے، حق بولنے تک نوبت آنے ہی نہیں دیتی۔ تو یہ تو بنا بنایا پروگرام ہے، اور یہ بنا بنائی بات ہے، یہ کوئی انٹرویو ہے، نہ یہ کوئی حقائق کو جاننا ہے، نہ یہ کوئی مسئلے کی تحقیق ہے، یہ تو ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ تو کہاں جائے مسلمان، کیا کرے؟ میرے دوستو، ہم مسلمانوں کی مصیبت یہ ہے کہ جانے کو ایک در ہے خدا کا، وہاں بھی ہم نہیں۔ جب وہاں بھی نہیں پہنچ سکے ہیں تو کہاں جائیں گے، کس سے مدد لیں گے اور کس سے اپنا کام نکالیں گے؟ اس لیے یہ آیت کریمہ کو رہنما بناؤ، اس کی روشنی میں ہم اپنے طرز عمل کو بدلیں، نہ مایوس ہوں، نہ بے ہمت ہوں، نہ حوصلے توڑیں، نہ نادانی کے کام کریں، بلکہ حکمت، مصلحت، صبر، اللہ کے ذکر، اطاعت خدا و رسول، اور اس کے ساتھ ساتھ آپس کے اتحاد میں ہم اس کو عمل میں لائیں۔ انشاءاللہ
نہ کبھی اسلام دبنے کے لیے آیا تھا، نہ آج دبا ہوا ہے، نہ کبھی دبے گا۔ اس واسطے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ کچھ سازشیں ہو رہی ہیں، الٹی پڑے گی، کچھ کام ہو رہے ہیں جو نقصان انشاءاللہ اللہ کے مخلص بندوں کو نہیں دے گا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو انگریز گرفتار کر کے جیل بھیج دیے تھے، اور ہر ہفتہ عدالت میں لائے جاتے تھے، اور انگریز جج ان سے پوچھتا تھا، کہتا تھا ہم آپ کی موت کا فیصلہ سنانے والے ہیں۔ تو حضرت کا ایک ہی جواب ہر دفعے ہوتا تھا، حضرت فرماتے تھے کیا حرج ہے؟ وہ کہتا تھا جی جلانے کو، ہم آپ کی موت کی سزا سنانے والے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کیا حرج ہے اس میں؟ بس اتنا ہی جواب دیتے تھے۔ کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، بعد میں نہ تو ثابت کر سکے اور نہ کچھ کر سکے، بالآخر وہ پہلے بھی اللہ کے دین کی خدمت کرتے تھے، بعد میں کرتے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا گیا گوالیار کی جیل میں، انہوں نے جیل ہی کو خانقاہ بنا دیا، سب ذکر و شغل کرنے والے ہو گئے، سارے لوگ ایمان والے ہو گئے اس کے، اور سب لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، مسجد بھی بن گئی، وہ خانقاہ بھی بن گئی، مدرسہ بھی بن گیا، اور سب جیل کو ساروں کو اللہ کے بندے بنا کے رکھ دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بزدلی سے، بے ہمتی سے محفوظ رکھے، اور اپنے سے لو لگانے اور اپنے حبیب کی سچے بندے، سچے امتی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کی عظمت نصیب فرمائے، دین پر جمنا آسان فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد